نشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک پیغمبر نے ایک جماعت لڑائی لڑنے کے لیے تیار کی. جب وہ فوج جنگ سے فاتح ہو کر کے لوٹی اور اپنے ساتھ بہت سا مال غنیمت بھی لے کر آئی، لیکن نبی کو شک ہوا کہ مال غنیمت میں کسی نے خیانت کی ہے. اسی لیے نبی کریم نے اعلان کیا کہ تم میں موجود ہر ایک قبیلے کا سردار میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور اس طرح سے جو خائن ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا. قبیلے کے سردار ایک ایک کر کے آنے لگے اور بیعت کرنے لگے. اسی دوران ایک شخص کا ہاتھ رسول کے ہاتھ سے چپک جاتا ہے. سب لوگ سمجھ گئے کہ یہی خائن ہے. اس سردار نے ایک سونے کا بہت بڑا مجسمہ بیت المال سے چرا لیا تھا. معلوم ہونے کے بعد اسے لوٹانا پڑا. پیارے دوستوں، عوامی نمائندے اور قائدین وہ ہوتے ہیں جنہیں عوام کے بہت سارے امانتیں اور پیسوں سے سابقہ کرنا پڑتا ہے. یعنی زندگی کے بچاؤ کے کام، رفاہی کام، امدادی کام، دینی اداروں اور عوامی اداروں اور مختلف مقاصد کے لیے لوگوں سے بڑی رقم جمع کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے حساب کتاب کو ایمانداری اور صفائی ستھرائی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں. وہ اکثر جعلی حساب کتاب بتا کر اکاؤنٹ مانگنے والوں اور مالی معاملات کی دیکھ بھال کرنے والوں پر الزام لگا کر خود کو بچاتے ہیں. لیکن اکثر رہنماؤں کی مالی حالت 5 یا 10 سالوں میں ہی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جبکہ ان کا کوئی ذاتی کاروبار بھی نہیں ہے. وہ بہت جلد ایک لگژری گھر، لگژری کار اور لگژری زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. آج ہمارے درمیان نبی موجود نہیں ہے کہ خیانت کرنے والوں کو پکڑ سکے اور جو کچھ اس نے ہڑپ لیا ہے اسے واپس دلوا سکے. ایسے خود غرض اور ایس پرست قائدین سے سوال کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نے خائن رہنماؤں کی حمایت کے بجائے ان کی اصلاح کرنے کی تعلیم دی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی تقریر سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكِذْبُ خِيَانَةٌ. اے لوگو، اگر میں اچھا کام کرتا ہوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں برا کام کرتا ہوں تو آپ مجھے درست کرنا. دیانت ایک امانت ہے اور جھوٹ ایک خیانت ہے. نشت